رپورتاج کا آغاز وارتقا رپورتاج ہمارے ادب کی ایک ایسی صنف ہے جس نے ترقی پسند تحریک کے عروج کے ساتھ ترقی کی۔ یہ وہی صنف ہے جسے انگریزی میں رپورٹ ایج کہتے ہیں۔ رپورتاج اسی لفظ کا فرانسیسی تلفظ ہے۔ کسی واقعے کی خبر رپورٹ اس طرح تیار کی جائے کہ اس میں افسانے کا انداز پیدا ہو جائے، اس میں مصنف کی شخصیت جھلک اٹھے، تو یہی رپورتاج ہے۔ اسی لیے سردار جعفری نے اسے صحافت اور افسانے کی درمیانی کڑی کہا ہے۔ بقول پر وفیسر احتشام حسین، رپورتاج کو ہم واقعات کی ادبی محاکاتی رپورٹ کہہ سکتے ہیں۔ رپورٹ عام طور پر ایک روکھی پھیکی شے ہے جسے پڑھنا یا سننا ایک صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے۔ اسے دلچسپ اور خوشگوار بنانے کے لیے اہل قلم نے اس میں افسانے کا رنگ بھرا۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کی روداد حمید اختر نے ادبی زبان اور محاکاتی انداز میں پیش کر کے اردو داں حلقے کو اس صنف سے روشناس کیا۔ اس لیے ہماری زبان میں وہی اس کے موجد کہے جاتے ہیں۔ کا آغاز و ارتقاء ہمارے ادب میں رپورتاج ایک نئی نثری صنف ہے۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کے جلسوں کی رودادیں کچھ ایسے افسانوی انداز میں لکھی گئی کہ جلسہ گاہ، شرکا کی شخصیت، ان کا سفر اور جلسوں کی کارروائی سب چیزوں کی ایک تصویر پیش نظر ہو جائے۔ مقصد یہ کہ رپورٹ میں خشکی اور بے لطفی باقی نہ رہے۔ اس طرح اردو ادب میں رپورتاج کا آغاز ہوا، لیکن اس سے بہت پہلے کی ایسے تصانیف موجود ہیں جن میں رپورتاج کی خصوصیات کسی نہ کسی شکل میں مل جاتی ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ کچھ اس انداز میں پیش کیا کہ مشاعرے کی ایک جیتی جاتی تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے اور اسے رپورتاج کی حدوں میں داخل کر دیتی ہے، لیکن یہ ایک فرضی اور خیالی مشاعرے کی تصویر ہے، جبکہ ضروری ہے کہ رپورتاج کی بنیاد کسی اصل واقعے پر ہو، اس لیے اسے رپورتاج نہیں کہا جا سکتا۔ انہوں نے دو لاجواب خاکے لکھے، ایک مولوی نذیر احمد کا خاکہ نذیر کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی، اور دوسرا مولوی وحید الدین سلیم کا خاکہ۔ ان دونوں میں رپورتاج کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ پنجم کے جشن تاج پوشی کے موقع پر کلکتہ میں ایک مشاعرہ ہوا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اس کی روداد لکھی جو الپنج میں 5 جولائی 1902 کو شائع ہوئی۔ اس کا انداز افسانوی ہے اور یہ رفتار کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے۔ اردو میں کئی اب بیتیاں لکھی گئی ہیں جن میں رپورتاج کے عناصر جابجا نظر آتے ہیں۔ اس سلسلے میں میر تقی میر کی الذکر میر جوش کی یادوں کی بارات قابل ذکر ہے۔ مولوی عبدالحق، رشید احمد صدیقی اور منٹو کے خاکے بھی رپورتاج کی متعدد خصوصیات بھی اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہیں۔ اسی طرح کچھ سفرنامے ہیں جن میں رپورتاج کے عناصر نظر آ جاتے ہیں، لیکن جن شپاروہے کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے ان میں کسی کو بھی مکمل رپورتاج نہیں کہا جا سکتا۔ ترقی پسند تحریک کو جب ہمارے ملک میں فروغ حاصل ہوا اور انجمن ترقی پسند مصنفین کی جلسے باقاعدگی سے منعقد ہونے لگے تو ان جلسوں کی رپورٹیں تیار کرنی پڑیں۔ عوام کی خشکی اور بے کیفی کو دور کرنے کے لیے دلکش افسانوی اور محاکاتی انداز اختیار کیا گیا۔ یہیں سے باقاعدہ طور ہی رپورتاج کا آغاز ہوا۔ اس کا سہرا حمید اختر کے سر ہے اور اسے مقبول بنانے نظام بمبے کی کوشش نہ خاموش ہے۔ 1940 میں سجاد ظہیر نے یادیں پیش کر کے اس کو استحکام بخشا۔ پھر 1945 میں منعقد ہونے والی انجمن میں انجمن کی کل ہند کانفرنس کی رپورٹ لکھی جو 1947 میں پودے کے نام سے شائع ہوئی۔ اس کے بعد اس صنف کے قدم پوری طرح جم گئے۔ قرۃ العین حیدر، عصمت چغتائی، ممتاز مفتی، شاہد احمد دہلوی، فکر تونسوی جیسے بلند پایا فنکاروں کے ہاتھوں اس صنف کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ طیب عزیز خان محمودی، یونک اردو کلاسیز، گنگاپور سٹی،